بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله وإقام الصلاة، اور دوسرا فرمایا نماز کی پابندی کرنا، وإيتاء الزکاة، زکوٰۃ کا ادا کرنا، والحج، اور حج کا ادا کرنا، وصوم رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اللہ نے ہمیں فرض عطا فرمائی۔ یہ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، کلمہ شہادت کی پوری طریقے سے ہم گواہی دیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا لاڑیلا نبی ہم اقرار کرتے ہیں، اور دوسرا ہماری نماز ہے، جس میں ہمیں خود ہمارے گریبان میں دیکھ لیں کہ ہم پڑھتے کہ نہ پڑھے۔ یہ اسلام کا 5 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، تیسرا فرمایا زکوٰۃ، اور چوتھا فرمایا حج۔ زکوٰۃ اور حج اللہ نے مالداروں کے لیے متعین کر دیا۔ وہ صوم رمضان، اور رمضان کے روزے، یہ 5 چیزوں میں 3 چیزیں ہر غریب اور مالدار کا حکم ہے کہ وہ کرے، کہ اسلام لائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر چلے، اور نماز کے قائم کرے، اور رمضان کے روزے رکھے۔ یہ 3 سب پر فرض ہے، ہر بالغ مرد اور عورت پر فرض ہے۔ زکوٰۃ اور حج، یہ دونوں جسے اللہ وسعت عطا کیے ہیں، ان پر یہ ضروری ہے کہ ادا کرے۔ اور قرآن پاک میں اللہ نے وضاحت کے طور پر فرما دیا ہے انما الصدقات۔ یہاں جو قرآن کی آیت میں صدقات کا جملہ آیا ہے، صدقات کے معنی صدقہ نہیں بلکہ یہاں زکوٰۃ ہے، حالانکہ قرآن پاک میں اکثر و بیشتر وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو بھی قائم کرو، زکوٰۃ بھی ادا کرو، یہ دونوں چیزوں کو بار بار اللہ نے یہ دونوں جملے کو جمع کر بیان فرمایا۔ لیکن جب صدقے کی باری آئی، زکوٰۃ کی باری آئی، کھل کر اللہ تعالیٰ تفصیلات کے ساتھ بتائے۔ اللہ نے اس میں 2 جملے کو بتائے، ایک جملے میں 2 جملہ رکھ دیے ہیں۔ بعضوں کا ایک آدمی ہوتا ہے، اس کے 2 نام ہوتے ہیں، ایک آدمی ہوتے ہیں، اسے کیا ہوتے ہیں؟ 2 نام رکھے جاتے ہیں، ایک پکارنے کے لیے، ایک اصل اس کا رجسٹر میں نام ہوتا ہے۔ ایسے ہی اللہ نے ایک جملہ فرمایا، اس میں 2 چیزوں کو چھپا کر رکھ دیے۔ انما الصدقات، ایک لفظ صدقات صدقہ ہے، اور اس کے ساتھ زکوٰۃ بھی اسی میں حکم دیا گیا۔ انما الصدقات للفقراء، سب سے پہلے حقدار ہیں فقیر جو ہیں سب سے زیادہ حقدار ہیں۔ للفقراء والمساکین، اور مسکین، والعاملین علیہا، اور مسافر، اللہ ترتیب سے پوری طریقے سے بتائے۔ والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب، اس زمانے میں قیدی کو چھڑانے کا اور غلام کو خرید کر آزاد کرنے کا تھا، لیکن اب اس زمانے میں نہیں ہے۔ لیکن سب سے پہلے اللہ نے جو جملہ فرمایا للفقراء والمساکین، فقیروں کو اور مسکینوں، دیکھو اصل بات یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کسی صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زکوٰۃ کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، سب سے پہلے قریبی رشتہ دار ہیں جو زکوٰۃ کے حقدار ہوتے ہیں۔ بھائی اگر مالدار ہے، بہن غریب ہے، بہن کو زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے، بھائی اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، بھائی اپنے بہن کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، اور بہن مالدار ہے، بھائی غریب ہے، اور بھائی کو اپنا زکوٰۃ بہن دے سکتی ہے۔ بھائی اپنے بھائی کو، بہن اپنے بھائی اور بہنوں کو یہ آپس میں زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اجازت ہے۔ صرف ان لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ باپ ہے، باپ اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ اپنے بیٹے کے بیٹے کو یعنی دادا پوتے کو نہیں دے سکتا،
بیٹیوں کو نہیں دے سکتا، اپنے نواسے کو نہیں دے سکتا، نواسے کے بچوں کو، یہ نیچے سے ہماری نسلوں میں جتنے نسل نیچے اتریں گے ان کو ہم زکوٰۃ دے نہیں سکتے، اگر دے دے تب بھی ہمارا زکوٰۃ ہرگز ادا نہیں ہوگا، ہم نہیں دے سکتے۔ اوپر میں ہمارے والدین کو ہم نہیں دے سکتے، ہمارے دادا اور نانا نانی دادا دادی کو نہیں دے سکتے، اور ان کے والدین کو نہیں دے سکتے، اور ان کے والدین جہاں تک ہماری نسلیں اوپر ہیں وہاں تک ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اگر ہم دے دیے ہیں تب بھی ہمارا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگا۔ ہاں بعض مرتبہ ایسا معاملہ ہوتا ہے جیسا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ آدمی کو یعنی زکوٰۃ کے ذریعے سے آدمی کو آزاد کر سکتے ہیں، غلام ہے اسے خرید کر آزاد کر سے، اس زمانے میں تھا۔ اب اس زمانے میں آدمی وہ زکوٰۃ کا مال لے کر، کوئی آدمی قرض میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی آدمی 1 لاکھ 2 لاکھ روپے کے قرضے میں ڈوبا ہوا ہو، ہم اس قرضے سے آدمی کو نجات دلا سکتے ہیں، اسے قرضے سے نجات دلا سکتے ہیں۔ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہم پہلے ہی ایک آدمی کو قرضہ دے دیے، پہلے کیا کر دیے؟ قرضہ دے دیے، اور وہ استعمال کر لیا ہے، اور وہ آدمی ہمارے پاس قرض، اب وہ آدمی زکوٰۃ کا حقدار ہو گیا، پلٹا کر ہمیں واپس قرضہ نہیں دے سکتا، تو یہ آدمی جو ہم قرض ادا کرنا ہے، مثال کے طور پر سامنے والے کو ہم 20,000 روپے قرضے میں دیے، 20,000 روپے قرضے میں دیے، اب وہ آدمی پلٹا کر ہمیں دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مدتیں گزر گئی، اب وہ نہیں دے سکتا، مگر اب میں قرضہ 20,000 روپے نکالنا، میں اسے معاف کر کر میں اپنی زکوٰۃ کو چھوڑ دیتا ہوں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ آپ اسے واپس دو پیسے زکوٰۃ کا، اور پھر اپنا حق واپس لو۔ وہ آدمی استعمال کرنے کے بعد میں اپنا زکوٰۃ چھوڑ دیتا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم اپنا زکوٰۃ کا رقم نکال کر دو اور پھر اس سے کہو کہ تو اپنا قرضہ واپس دے دے، تو یہ واپس لے سکتے ہیں، اور جو ہم زکوٰۃ کا دیے گئے ہیں وہ اس کے لیے زکوٰۃ ادا ہویا، جو واپس پلٹا کر ہمیں دے گا پیسہ، وہ پیسے ہمارا قرضے کا پیسے ہوگا، زکوٰۃ کا پیسے نہیں ہوگا۔ بعض لوگ قرضہ دینے کے بعد میں معاف کر دیتا ہوں، وہ زکوٰۃ میں چھوڑ دیتا ہوں، نہیں چلے گا، ایسا ہرگز نہیں چلے گا۔ تو یہ سب سے پہلے ہم رشتہ داروں میں ادا کریں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ یتیموں کی بھی ہم دیکھ بھال کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی یتیم کے سر پر صرف ہاتھ پھیرتا ہے شفقت سے، محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے، اسے اپنی طرف سے دیا کہ نہیں دیا، مگر صرف محبت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 خوشخبریاں اسے عطا فرمائی۔ ایک فرمایا اس کے بال، اس کے ہاتھ میں جتنے بال یتیم کے لگے ہیں، ہر بال کے بدلے میں ایک گناہ معاف ہوں گے، ہر بال کے بدلے میں۔ دوسرا فرمایا ایک نیکی بڑھے گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا تیسری خوشخبری یہ ہے کہ ہر بال کے بدلے میں اس کے لیے اللہ اعلان کرتے ہیں میں نے مغفرت کر دی، میں نے مغفرت کر دی۔ ہر بال کے بدلے میں اللہ اتنی مرتبہ اس کی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں۔ تو یہ ایک مغفرت کا، اور دوسرا گناہوں کے معافی کا، اور تیسرا نیکیوں میں بڑھوتری کا۔ میرے دوستو، ہم زیادہ تر اپنے رشتہ داروں میں غور و فکر نہیں کرتے، ہمارے اپنے کام کاج کرنے والوں کی طرح غور و فکر نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اپنے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آدمی کسی کے پاس کام کرتا ہے، وہ غریب ہے، دوسروں کی تم خدمت کرتے ہو، لیکن وہ غریب سوکھا پڑا ہوا ہے، اپنے رشتہ داروں میں یا اپنی فیملی کے معاملے میں بالکل کم تر ہے، ہم اس کی طرف نظر نہیں کرتے۔ قیامت کے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اپنے اپنے ماتحتوں کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے ضرور۔ تو اس لیے اپنے خادمین کی طرف بھی نظر کرے اور اپنے رشتہ داروں کی طرف نظر کرے، یتیم بچوں کی طرف نظر کرے، بیواؤں کی طرف نظر کرے۔ اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اصل تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے خاص تھی، لیکن جو کوئی آدمی اللہ کے لیے سخاوت کرتا ہے، اللہ کے لیے سخاوت کرتا ہے، اسی صورت میں اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تم یتیموں کو کبھی سختی کا معاملہ نہ کرنا۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی مانگنے والے آئے تو تم اسے جھڑکنا نہیں، ان کو سختی سے بات نہیں کرنا، اگر ہم کرو گے قرآن کے خلاف کرنے والے۔ ہم یتیم بچوں کو کوئی انگلی نہ اٹھائے۔ میرے دوستو، حضور علیہ السلام کے زمانے میں ایک چھوٹا سا بچہ کا واقعہ ہے، لمبا واقعہ ہے، لیکن جب معاملہ ہوا، حضور علیہ السلام نے اس یتیم بچے کو کھاندے پر بٹھا لیا۔ وہ بچہ مسکراتے ہوئے جاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاندے پر سوار تھا۔ اللہ کے نبی جاتے ہیں، دوسرے مدینے کے بچے دیکھ کر روتے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا بیٹے تم کیوں روتے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ، کاش ہمارے ابا بھی نہیں ہوتے تو ہم بھی آپ کے کھاندے پر سوار ہوتے۔ حضور نے یتیم کو اپنے کھاندے پر سوار کیا۔ جن کے وسیلے سے اللہ نے دنیا کو بنایا، وہ یتیم بچوں کو اپنے کندھے پر سوار کر لی۔ میرے دوستو، ہم کتنے ایسے بچوں کو کم از کم سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے، ہم کسی یتیم بچوں کو گرا نہ کرے، کسی بیواؤں پر سختی نہ کرے۔ ایک مرد گھر میں نہ ہونے کی وجہ سے 1000 بھی ان کو دے دے تب بھی ایک کمی محسوس ہوتی ہے کہ گھر میں مرد نہیں۔ اگر بیمار بھی پڑا ہو تو کم از کم اس کے چپل کو دیکھ کر تو ہمیں تسلی ہوتا ہے کہ میرا شوہر زندہ ہے۔ وہ عورت کو تسلی ہوتا ہے کہ میرا شوہر میرے گھر میں موجود ہے، لیکن زندگی بھر بولتے رہتی ہے کہ میرا ایک نہ ہونے کی وجہ سے سب نے مجھے جدا کر دیا، میرے ایک نہ ہونے کی وجہ سے سب نے میرے بچوں کو چھوڑ دیا۔ میرے دوستو، ہماری ذمہ داری ہے کہ ان یتیم بچوں کا ہم سہارا بنیں۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہم کبھی سختی کا معاملہ یتیموں سے نہ کرنا۔ سب سے زیادہ وہ مال کا حق یتیموں کا ہے۔ ہم اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں، حضور علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا عام آدمی کو دینے پر 1 ثواب تو اپنے رشتہ داروں کو دینے پر 2 ثواب اللہ دیں گے، 2 ثواب دیں گے۔ تو ہم جتنا ہو سکے زکوٰۃ کا مال اپنے رشتہ داروں میں، لوگ دور دراز میں دیتے ہیں، 2 جن کا حق ہے آپ ہمیشہ دینے والے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہوتے ہیں کہ یہ آدمی دیں گے، ہماری ضرورتیں پوری ہوگی، 2 ضرور دیا کرو۔ لیکن اپنے پڑوسیوں کو بھی تھوڑا دیکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم عید خوشی سے منا رہے ہو اور پڑوسی ہمارا سوکھی زندگی گزارتا۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے جو آدمی جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں مختصر اس پر روشنی ڈالوں گا اگر ہماری زندگی باقی ہو، اگر میری زندگی باقی ہو۔ لیکن میں آپ کے پاس آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ جن کے پاس مال نہیں ہے، یا اللہ نے ہمیں اتنا تو طاقت دیا کہ ہم کھاتے پیتے اچھے ہیں، اللہ نے ہمیں کھا پی کر کچھ نہ کچھ مال ہمیں جمع کرنے کا، روزانہ 50-100 روپے جمع کرنے کی اللہ نے یہ طاقت دی، تو ہم اپنے پڑوسیوں میں جو کم کماتے ان کی رہبری کریں، ان کی طرفداری کریں۔ سچ کہوں کہ ہم اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں تو کوئی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے پر مجبور نہیں ہوگا۔ لوگ آج مجبور اس لیے ہیں کہ ہم اپنا دیکھتے ہیں، دوسروں کا نہیں دیکھتے، اس لیے احتیاط کریں، جتنا ہو سکے دے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ،
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ تو خاص حضور علیہ السلام کے لیے، لیکن جو غربا کی خدمت کرتا ہے، یہ آیت کریمہ ہمارے اوپر آئے گی۔ وہ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ اتنا دیں گے، اللہ اپنی مرضی سے اتنا دیں گے کہ لوگوں کا ہوش و حواس اڑ جائے، اللہ اتنا عطا کرے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ، عن قریب اللہ اتنا مال دے گا۔ تو اصل یہ ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی ذات تک کے لیے نہیں بلکہ اپنے پڑوسیوں کا بھی کچھ خیال رکھے۔ اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے، دوسروں کا حقوق بھی اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اور دوسرے کا حق اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور صحیح عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔